السلام علیکم ناظرین، میل جول نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بابا سلیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ملک اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ ہر طرف افراتفری کا سما ہے۔ آئے دن بجلی کے بلوں، گیس کے بلوں، پیٹرول کی قیمتوں، آٹے، چینی، دالیں اور دیگر جو ضروریات زندگی کی جتنی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بجا ہوگا کہ صبح قیمت اور ہوتی ہے اور شام کو قیمت سینکڑوں روپے بڑھ چکی ہوتی ہے۔ بے روزگاری ایک انتہا کو پہنچ چکی ہے، کرپشن ایک انتہا کو پہنچ چکی ہے، ظلم، جبر اور ناانصافی ایک انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز نے اس ملک کو ڈسٹرب کیا ہے وہ ہمارے نوجوان طبقے کا اس ملک سے موو کر جانا یا خودکشیوں کی طرف ان کا چلے جانا۔ یعنی بہت سارے ہمارے ایسے نوجوان جو گریجویٹ ہیں، لاکھوں روپے انہوں نے اپنی ڈگریوں پہ لگائے، ایم اے، ایم ایس سی، ایم فل تک گئے، لیکن اس کے بعد جب وہ برسر روزگار نہیں ہوتے تو وہ حالات سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا جرائم پیشہ افراد کا جو ہے نا ٹیم کا حصہ بننے پہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک نوجوان شخصیت موجود ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان حالات کا ذمہ دار کون ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بابر سلیم صاحب، آپ نے مدعو کیا۔ بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بھی حادثہ جو ہے وہ یکدم نہیں رونما ہوتا، بہت سارے عوامل جو ہیں اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں، اور یکدم جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے کوئی بھی واقعہ ثانیہ نہیں ہوتا۔ تو جو موجودہ حالات پر، جو حالات حاضرہ پر اگر بات کریں تو اس کا بھی ایک پس منظر ہے، جو ایک طویل جو ہے پاکستان کی جو تاریخ ہے 70-76 سالہ، وہاں سے یہ ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی ابھی 1 یا 2 دن کی بات نہیں ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کی پیدائش ہوئی 47 میں پاکستان کی، تو 55 میں آپ کا جو ہے جو صدر بنے وہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، اور اس کے بعد آپ کا جو تسلسل نہیں رہا، 4 آپ کے جو وزراء تھے انہوں نے اس کو برطرف کر دیا، اور 58 میں آپ کا مارشل لا لگا، اور مارشل لا بھی ان کی منشا سے لگا جو صدر تھے۔ تو وہاں سے دیکھیں کہ پاکستان میں جو جمہوری استحکام ہے وہ رہا ہی نہیں۔ اس سے پہلے آپ کا قانون نہیں ہو سکا، قانون سازی کا عمل جو ہے ہو نہیں سکا۔ جب ہو گیا 55 اور 56 میں تو آپ نے اسی کو اٹھا کے باہر کر دیا، چودھری محمد علی کو۔ اس کے بعد سے جو وزراء آتے رہے، وزرائے اعظم، ان کا بھی یہی حال رہا۔ تو یہ سیاسی، میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، وہ ہے بنیادی وجہ ان تمام چیزوں کی۔ اب آپ نے جو سوالات کیے آپ نے کہ یہ جرائم پیشہ جو افراد میں جو ہے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی تعداد میں، اور تسلسل جو ہے بڑھتا جا رہا ہے جرائم کا بھی، اور یہ رکنے کا نام نہیں رہے گا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ اخلاقی پہلو ہے۔ یہ اسی میں آ جاتا ہے کہ قوم کی تربیت کا عمل نہیں ہو سکا۔ ہم 76 سال میں ایک ہجوم تیار کر پائے، ایک قوم نہیں بنا سکے۔ قائد اعظم کا آپ نے ذکر کیا، علامہ اقبال کا آپ نے ذکر کیا، تو کیا ان کی منشا یہ تھی کہ پاکستان یہ ہو کہ گالم گلوچ کرنے والی نسل تیار ہو جائے وہاں آپ کی؟ سوشل میڈیا کا استعمال آپ دیکھ لیجئے، ہمیں کرنا نہیں آتا، حالانکہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اس موبائل ایپ کا استعمال کر کے ان کا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دوسرا پھر ہم ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، تو میں یہ کہوں گا کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو ناچارگی ہے، جو سیاسی جماعتوں کی آپس میں جو افراتفری کا ایک ماحول ہے، ایک ہیجانی کیفیت ہے، ایک کڑن زدہ ماحول ہے، ایسے میں امن و امان کی صورتحال بھی متاثر ہوتی ہے۔ پھر یہ جو بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، یہ تمام چیزیں اسی کی پیداوار ہیں، اسی سے یہ جنم لیتی ہیں، ان کی پیدائش ہی وہاں سے ہوتی ہے۔ تو جب تک یہ تسلسل نہیں رہے گا، سیاسی استحکام نہیں ہوگا، عدم استحکام کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا، تب تک کوئی بھی چیز بہتر نہیں ہوگی، اور یہ تمام جو برائیاں آپ نے گنوائی ہیں یہ انہی کے نتیجے میں جو ہے یہ وجود میں آئی ہیں۔ جی، آپ نے بات کی ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ بات سمیٹنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس موضوع میں وسعت کافی زیادہ ہے، جس کے باعث آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ ایک طویل نشست چاہیے۔ لیکن میں ریحان خالد صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نوجوان ہیں، بازوق ہیں، آپ میں جذبہ ہے، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ
آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارے نوجوان، جیسے کہ آپ نے موبائل ایپ کا ذکر کیا، کہ وہ اس کو مثبت استعمال کے بجائے اس کا منفی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ان کو گریجویٹ ہونے کے بعد، ڈگری ہونے کے بعد ان کو جب کوئی جاب نہیں ملتی، ان کو کوئی اپرچونٹی نہیں ملتی، وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا آسرا و سہارا نہیں بن پاتے، وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے نہیں کچھ کر پاتے، تو وہ جو ہے نا چوری اور دیگر جو اس طرح کے عناصر ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کیا لائے عمل ہوگا ہمارے نوجوانوں میں، کیا وہ چیز ڈیویلپ ہوگی جس کی وجہ سے وہ بجائے اس کے کہ ان عناصر کا وہ حصہ بنے، وہ اپنے آپ کو پازیٹیو کریں گے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے؟ بلکہ میں بات کہوں کہ میں آپ پہ انگلی اٹھاؤں گا، آپ اگلے پہ اٹھائیں گے، اگلا اگلے پہ اٹھائے گا، نہیں، بلکہ آپ کہیں گے کہ بابر صاحب آئیں بیٹھتے ہیں اس چیز کا حل نکالتے ہیں۔ میں کہوں گا ریحان صاحب آئیں بیٹھتے ہیں اس چیز کا حل نکالتے ہیں۔ تو کب ایسا ممکن ہوگا کہ جب ہم حل کی طرف آئیں گے اور ہماری نوجوان نسل یہ نیگیٹو جو ریسورسز جو استعمال کر رہی ہے اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے، وہ پازیٹیو وے کی طرف آئے؟ اس حوالے سے اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ میں نے عرض کر دیا نا کہ جو اخلاقی پہلو ہے وہ ایک قوم کی تربیت کا ایک مرلہ وار جو ہے عمل ہوتا ہے، وہ نہیں ہو پایا۔ لیکن یہ کب تک ہوگا کہ ہم انہی کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے چلیں گے، بزرگوں کو کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا، اب یہ ہو رہا ہے، اور آگے کا کیوں نہیں سوچتے، فیوچر کا کیوں نہیں سوچتے؟ پاکستان کا مستقبل کا ہم انہی کے ہاتھوں، ان نالائکوں، احمقوں اور جاہلوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے، انہی کے ہاتھوں میں تھما دیں گے؟ نئی نسل کو آگے بڑھنا ہے، انہی میں سے لیڈر پیدا ہوں گے، انہی میں سے قائد اعظم پیدا ہوں گے، انہی میں سے اقبال پیدا ہوں گے۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، آئی انشور یو کہ یہاں سے لوگ پیدا ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ لوازمات ہیں، وہ پورے کرنے ہوں گے۔ کیا ہے؟ ایک تو محنت ہے، نوجوان محنت کریں۔ آپ تعلیم میں، اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنی تمام تر سرگرمیوں میں جو ہے ایک تسلسل لانا چاہیے، کبھی ادھر کا جو ہے یہ عمل رک جانا چاہیے، ایک جو ہے نا استحکام آنا چاہیے۔ اور پھر اساتذہ کا رول بہت اہم ہے، جو نئی نسل کو جو ذہن سازی ہے، جو اس کی تعمیر سازی ہے ذہن کی، وہ اساتذہ کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اوپر سے آپ نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا کا، تو ان کئی خرابیوں کے پیچھے سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے، لیکن میں سوشل میڈیا کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں جو یہ اس کے استعمال کر رہے ہیں جو اس کا، میں ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کا پازیٹیو استعمال کریں، نیگیٹو۔ مثبت اور منفی پہلو دونوں ہوتے ہیں ہر چیز میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر چیز میں ایک ہی پہلو ہو اور وہ منفی ہو یا مثبت، دونوں ہوتے ہیں۔ تو آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے، اور اس میں یہی گنجائش باقی بچتی ہے کہ اس کا مثبت جو ہے استعمال ہونا چاہیے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان کی نوجوان نسل، نوجوان کیا بلکہ سارے اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، ہر عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے اس میں، جنس کا تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ پورنوگرافی میں جو ہماری نئی نسل جو ہے مصروف ہے، میکسیمم آپ کے، یعنی کہ ایک اندازے کے مطابق پہلے پوزیشن پر جو ہے پاکستان ہے۔ تو یہ الارمنگ ہے، اس الارمنگ، یہ خوفناک ہے، یہ المناک ہے، اور یہ مذائقہ خیز بھی ہے۔ اور اس کو نئی نسل کو سوچنا ہوگا، سب کچھ جو ہے حکمرانوں کے جو ہے ان پر ہی نہیں ڈالنا چاہیے، خود بھی تو کوئی ذمہ داری لیں۔ آپ اگر 22 سال کے، 25 سال کے، 28 سال کے ہو چکے ہیں، اور اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی جو ہے ذمہ داریاں کیا ہیں آپ کے کندھوں پر، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کا مستقبل جو ہے آنے والا وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، معمار ہیں آپ قوم کے، تو آپ کو یہ اگر چیزیں نہیں پتا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی پریڈکشن اچھی نہیں کر سکتے۔ لیکن مایوس نہیں ہونا، یہ نئی نسل کی تربیت جو ہے، میں نے عرض کر دیا کہ جو اس کی ذمہ داری وہ ٹیچرز ہیں، انہی کے ہاتھوں میں ہیں، انہی کو رول پلے کرنا ہوگا۔ اور سیاسی دائرے کے لوگوں کو، خدا میں عرض کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے ہوش کے ناخن لیں، بہت ہو چکا، کسی ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، نئی نسل کی بات کریں۔ نوجوان نسل جو ہے ہماری جو رول رہی ہے، ہمارا جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں ڈگریوں کی بھرمار ہے، لیکن جو ہے نوجوان جو ہے باہر جو ہے جا رہے ہیں اور نوکریوں کی تلاش میں، رزق حلال کی تلاش میں وہ مارے پھر رہے ہیں، کوئی اپرچونیٹیز ان کو نہیں مل رہی یہاں پہ۔ تو جو اپرچونیٹیز، ایک میں آپ کو بتاؤں کہ نوجوانوں کو خود بھی جو ہے ڈھونڈنی پڑیں گی۔ مثلا اگر آپ کو ڈگری آپ نے لی ہے، میں نے اگر میس کام میں کرنا ہے، اپنا جرنلزم کرنا ہے، میں نے ماسٹرز کرنا ہے جرنلزم میں، تو مجھے اگر یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد اس کا استعمال کیا، تو میری خاک اس ڈگری کا کیا فائدہ ہوگا، چلو میں باہر بھی چلا جاؤں۔ یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا استعمال کیا ہے۔ وہ اگر نہیں پتا آپ کو، تو پھر تو آپ باہر بھی چلے جائیں، آپ ناکام ہوں گے۔ یہ تو اس کے آپ، یہ تب حقیقت ہے، اس سے آپ منہ نہیں پھیر سکتے۔ اس سے آپ چھٹکارا اگر حاصل کرنا ہے ان ناکامیوں سے، تو نئی نسل کو جو ہے اس سوشل میڈیا کے جو فضول جو وقت کا جو ضیاع ہے، اس سے
بچنا ہوگا اور اپنی تمام تر جو توانائیاں ہیں وہ محنت پر لگانی ہوگی، اپنے کام پر لگانی ہوگی اور پڑھائی کی طرف، اور جو ہے مثبت جو سرگرمی میں اپنا وقت جو ہے صرف کرنا چاہیے، نہ کہ سوشل میڈیا اور ایسے پلیٹ فارم پر جس کا جو ہے نیگیٹو تاثرات جو ہے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ جی بہت اچھی آپ نے گفتگو کی ہے، اخلاقی لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اخلاقی لحاظ سے بہت گر چکے ہیں۔ بطور باپ ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے، بطور بیٹا ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے، بطور بیٹی ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے۔ یعنی جو جس منصب پہ فائز ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے ماورا ہے، اور اپنی اس نے دنیا بسائی ہوئی ہے، اور اپنے ہی جو ہے نا وہ ایک ماحول میں جی رہا ہے۔ تو بہت اچھی آپ نے گفتگو کی ہے کہ ہماری اخلاقی تربیت نہیں ہو سکی، ہم ایک ہجوم 76-77 سالوں میں تیار ہوئے ہیں، اور ابھی ہم قوم بننے کے لیے ابھی ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ تو ریحان خالد صاحب، میں یہاں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں، کوئی بھی ملک ہے، سسٹم ہے، اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں۔ تعلیم ہی وہ واحد چیز ہے، وہ واحد حل ہے جو قوم کو قوم اور انسان کو انسان بناتی ہے۔ اس کی ایک واضح دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کی آپ شخصیت کو دیکھیں کہ 40 سال ان کی تربیت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ ایسے زندگی گزاریں ان میں کہ جب آپ پہاڑی پہ چڑھ کے انہوں نے اعلان کیا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میری پوری زندگی تمہارے سامنے 40 سال پڑی ہے، کتاب پڑی ہوئی ہے تمہارے سامنے، تو بتاؤ اگر اس میں کوئی کمی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو، حالانکہ وہ جان کے دشمن تھے آپ کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق بھی پایا اور امین بھی پایا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی قوم کی جو تعمیر ہوتی ہے، جو کسی بھی قوم کے جو مستقبل ہوتا ہے، وہ اساتذہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور آپ نے اساتذہ کا ذکر بھی کیا۔ لیکن اس ماحول پہ اور اس میں کہتا ہوں اس سسٹم پہ آپ کیا بات کریں گے، یا کیسے اس کو آپ سیدھا کریں کہ جب یونیورسٹی، یعنی دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اسکول کالج لیول پہ بھی اگر اس طرح کا کوئی اس طرح کی کوئی نازیبا حرکت ہو جائے تو اس پہ آپ پھر بھی کسی نہ کسی حد تک آپ جو ہے نا وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ لیکن یونیورسٹی لیول پہ جہاں پہ ٹیکنوکریٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ گریجویٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہے نا جنہوں نے زندگی کو ہر زاویے سے دیکھا ہوتا ہے، وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے وہ خود اگر اس طرح کی نازیبا حرکات کرتے ہیں ہماری بہنوں کے ساتھ، ہماری بیٹیوں کے ساتھ، ہماری جو ہے نا آنے والی نسل کے ساتھ اگر وہ اس طرح کی نازیبا حرکات کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم بہتر ہوگا یا اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا نا کہ ہر زاویے سے یہ جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا معذرت کے ساتھ۔ انہوں نے اگر ہر زاویے سے زندگی کو دیکھا ہوتا تو یہ ایسی حرکات کرتے؟ یہ جو نازیبا، میرا تو سر جو ہے شرم سے جھک گیا ہے، میں تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا کہ یہ نئی نسل کو کیا پڑھائیں گے۔ تو میں اس کو اجتماعی اس کو ذمہ داری نہیں ٹھہراتا اساتذہ پر، بہت اچھے اساتذہ بھی ہیں، ہم بھی استاذوں کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے بھی ہمیں جو ٹیچرس تھے، لیکن جو چند ایسی کالی بیڑیں ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں، ہر شعبہ زندگی میں ہوتی ہیں، تو ان کا کلا کما کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں، جو حکام بالا ہے، وہ اپنی آواز اٹھائیں اور ان کا جو ہے ان کو ختم کریں، ان سے اس تمام سلسلے سے جان چھڑائیں اس سسٹم سے۔ تو یہی طریقہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے اداروں تک رسائی کس نے دی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو مختلف طرح کی سفارشات سے اس طرح کے لوگ اس اداروں میں آ جاتے ہیں اور ایسے معزز اور مقدس پیشے کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کا پھر جو ہے پورے کا پورا جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اس کا مکالہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اساتذہ کو تعمیر سازی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھی، اور اسٹوڈنٹس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ویسے بھی انہیں مطالعہ کرنا چاہیے، اور وہ مطالعے سے دوری بھی ایک وجہ ہے۔ جب تک جہاں انسان علم کی طرف جب جاتا ہے تو کئی دروازے کھلتے ہیں، کئی جہتیں سامنے آتی ہیں، تو پھر جو ہے جو حجابات ہیں وہ جو ہے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک تسلسل قائم ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی شخصیت میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی سیرت بہتر ہو جاتی ہے، اس کی جو ہے تعمیر سازی، کردار سازی میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے، سماج کا ایک اہم فرد بن جاتا ہے۔ تو مطالعے کی طرف مسلسل جو ہے اس کو فوکس جو ہے مطالعے کی طرف ہونا چاہیے، علم
اور علم کے بغیر جو ہے یہ جہالت ختم نہیں ہو سکتی. اس کا مقابلہ ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. بہت اچھی گفتگو کی ہے آپ نے. اخلاقی لحاظ سے بالکل ہمیں اس چیز پہ محنت کرنی چاہیے. تو ریحان خالد صاحب، میں اپنے آخری سوال کی طرف آؤں گا کہ آپ سیاست کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ حالات حاضرہ پر گفتگو کریں کہ حالات حاضرہ، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے اس معاشرے کی عکاسی کروں کہ جو ایک نہج کو پہنچ چکا ہے. تو اس پہ آپ بات کریں. موقع کی مناسبت سے بہت عام سوال کیا آپ نے. ایک ہیجانی کیفیت ہے، افراتفری کا ماحول ہے. مجھے تو ایک طوائف الملوکی سی صورتحال ملک میں نظر آتی ہے. کوئی جو ہے وہاں پہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی کوئی مہنگائی کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے، نہ ہی جو ملک میں جو ہے قانون کی جو پسپائی کا عمل ہے، جو جس نہج تک ہم پہنچ چکے ہیں اس کا کوئی ذمہ داری، نہ ہی اخلاقی پہلو کی. تو ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ انہی لوگوں کو آخر ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. انہی کو جو ہے میز پر آنا ہوگا. اور لیکن ڈائلاگ کی صورت کیسے بنے گی؟ کسی اس طرح کی سچویشن پاکستان میں بہت سارے پہلے بھی آتی رہی ہیں، حالات اس طرح بنتے رہے ہیں، لیکن اس طرح کے حالات، ایک تو ایک طوائف الملوکی سی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور اس میں موجودہ جو حکام بالا ہیں وہ کوئی بھی ان پہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے چھٹکارے کے لیے بالآخر میز پر آنا ہوگا. اور میں دیکھ رہا تھا رات کو، میں منظور پشتین کو سن رہا تھا، وہ جو نعرے دے رہے تھے، یہ الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ ملک اس نہج تک پہنچا کیسے کہ نوجوان نئی نسل جو ہے آپ کی بغاوت پر اتر رہی ہے. یہ ایک تسلسل آ رہا ہے. نواز شریف پہلے جس طرح ہوئے تھے، جس طرح بے نظیر 88 میں جب 90 میں چلی گئی تھی، نواز شریف آئے تھے، پھر نواز شریف کے ساتھ جو ہوا، پھر جو ہے بے نظیر کا قتل ہوا، آپ نے تاریخ دیکھی ہے. بھٹو صاحب کے ساتھ جو جوڈیشری مڈل جو ہوا، جو ایوب خان کے زمانے میں جو فاطمہ جناح کے ساتھ ہوتا رہا. تو یہ پاکستان کی تاریخ جو ہے، سیاسی تاریخ سیاہ ترین دور ہے، اور آج بھی ہم اسی پہ کھڑے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ پورے ایک سسٹم پہ تماچا ہے. تو نئی نسل بغاوت پر اگر اتری ہے تو اس کے پیچھے کے محرکات ہیں، ہم صرف اس پر تنقید نہیں کر سکتے. آپ یہ پہلو اس میں ڈھونڈیے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، جہاں یہ نئی نسل جو ہے اتنی تشدد پسندانہ ذہنیت ہماری بن گئی ہے، اور ہم جو ہے کسی بھی پہلو کو مثبت انداز سے سوچنے کے قابل نہیں رہے. ہمیں اب بالآخر میں کہوں گا کہ میز پہ آنا ہی ہوگا. یہ مذاکرات کے بغیر جو ہے یہ تمام معاملات حل ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے. تو یہ سیاسی عدم استحکام ملک کو اور قوم کے لیے جو ہے کسی خطرے کا باعث بنے گا. اور اس سے میں بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور مذاکرات میز پر ہمیں بالآخر آنا ہے. جی، بہت اچھی گفتگو نوجوان شخصیت ریحان خالد نے کی ہے. اور وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان بابر سلیم کو میل جول نیوز سے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستانی عوام پائندہ باد.